11ویں کی دیگیں بٹوا دو اور حلوہ بنوا لو بھول میں، اگر دیگوں اور حلیم بریانیوں اور شربت سے اگر جنت ملتی تو حضرت حسین پاک دین کے نام پر گردن کٹاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ہاں حضرات جنگ خندق میں میرے پیغمبر اترتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اگر صرف یہ صاحب دیگوں سے اور کھچڑا بانٹنے سے اور ان چیزوں سے جنت مل جاتی تو یاد رکھیے گا یہ مسجدوں کو سجانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور مدینہ اور مکہ کی مسجدوں کو بڑا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عبد القادر کو کنکروں پہ سر رکھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں رونا نہیں پڑتا، لیکن رو کر کے بتا رہے ہیں لوگوں 11ویں بھی کرو اور 11ویں والوں کے طریقے پہ بھی چلو۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ میں گزارش کروں گا آپ سے محبتوں کے ساتھ سنیے گا، 40ویں میں بیٹھے ہیں آپ، ہم 40ویں میں بیٹھے ہیں، ہمارا آپ کا بھی 40واں ہونا، عمل کی کوشش کیجئے گا۔ اگر ایک عمل بھی کر لیا ہو سکتا ہے میرے رب کو وہی پسند آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز مت کر دیجئے، کوئی بات نہیں ہے، آپ غور سے سنیے گا۔ الحمدللہ ہاں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کلمہ شریف پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر نے کہا ہے، آپ نے ترنم میں قاری غلام مرسلین مولانا نصیب الرحمن صاحب کی زبانی سنا ہے، میں چند شعر پہنچا رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے رسول اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا۔ ہم چل رہے کہ نہیں اس طریقے پر ذرا غور کیجئے گا۔ رسول اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا، جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ آپ ذرا شعر کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں؟ جنہوں نے گالیاں دی تھی میرے آقا کو، انہیں بھی میرے آقا نے کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ تم گالی دے لو مگر سن تو لو میری بات، مجھے مجنوں کہہ دو، پاگل کہہ دو، ساحر کہہ دو، جادوگر کہہ دو، مگر سن لو مجھ محمد کی بات۔ اگر اچھی نہ لگے تو پھر کہنا، اگر تمہیں صحیح نہ لگے تو رد کر دینا، لیکن کم سے کم ایک جملہ سن تو لو، سن تو لو۔ ذرا غور کیجئے گا، حضرت ثمامہ ایک صحابی رسول ہیں، حضور نے کیسا پیغام سنایا؟ صحابی رسول حضرت ثمامہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے اور یہ ایک خطے کے بادشاہ ہیں۔ یہ صاحب مدینے کے راستے سے مکہ شریف جا رہے تھے، مدینے کے راستے سے، ان کا مدینے سے آگے تھا شہر اور پھر یہ مدینے کے راستے سے مکہ جا رہے تھے۔ راستے میں جیسے آپ نے دیکھا ہو نا 8-10 سال پہلے پہرا لگتا تھا مکان میں، جو گاؤں کے بالکل نکڑ پر ہوتا تھا، 2 لوگ بیٹھ جاتے تھے، بولے رات کو پہرا لگانا، چور بہت آتے ہیں۔ یہی وقت آتے نہیں، چور بہت آتے ہیں، پہرا لگانا، اگر چور آ جائیں ہوشیار کر دینا، آواز لگا دینا۔ چوروں پہلے آتے تھے زیادہ، صاحب آواز لگا دینا۔ ایسے ہی مدینے میں صحابہ راتوں کو پہرا لگاتے تھے، صحابہ راتوں کو پہرا لگاتے۔ ثمامہ ابن اسال آئے، رات کی تاریکی میں جا رہے تھے، راستہ پار کر رہے تھے، صحابہ نے ثمامہ ابن اسال کو پکڑ لیا اور لے جا کر کے مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا رسیوں میں۔ انہیں پتہ نہیں کون ہے، ہم نے کسے پکڑا ہے، باندھ دیا۔ صبح میں میرے آقا تشریف لائے، صحابہ سے پوچھا صحابہ کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ رات ایک بندہ آ رہا تھا، ہم نے اسے پکڑ کے ستون سے باندھ دیا۔ حضور نے پوچھا جانتے ہو کون ہے؟ نہیں یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے۔ بولے ثمامہ ابن اسال ہے، جس نے میرے کئی ساتھیوں کو شہید کیا ہے، میرے کئی ساتھیوں کو قتل کیا۔ غور کیجئے گا، میرے کئی ساتھیوں کو قتل کیا ہے، یہ ثمامہ ابن اسال ہے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ تو پھر اجازت دیجئے قاتل کو قتل کر دیں، اس نے ہمارے بندوں کو اور ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا ہے، ہم اسے مار ڈالیں، اس کی گردن اڑا دیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، پہلے جو کرتے تو چلتا، اب یہ محمد کی گرفت میں آ چکا ہے۔ یہاں تو اسیروں کو آزاد کیا جاتا ہے، یہاں تو قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے۔ اب صاحب آئے میرے آقا، نماز فجر پڑھی، ستون کے قریب گئے اور کہا ثمامہ کیا حال ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا تھا میں قاتل ہوں، قتل کریں گے تو قاتل بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے، اور اگر معاف کر دیں گے تو احسان کریں گے، اور اگر روپیہ پیسہ دولت تحفہ ہدیہ کچھ لینا چاہتے ہیں تو وہ دے دیا جائے گا، مالدار آدمی ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں ثمامہ میں کچھ نہیں چاہتا تم سے، میں کچھ نہیں چاہتا تم سے۔ لوگوں ذرا سوچو، اگر بیوی سے کچھ بات ہو جائے تو ہمارا غصہ آسمان پہ پہنچ جاتا، اگر بیٹوں سے ہماری کوئی بات ہو جائے تو ہم بولنا چھوڑ دیتے ہیں، اگر پڑوسی سے ہمارا معاملہ بگڑ
بگڑ جائے ہم اس کی طرف منہ کرنا پسند نہیں کرتے. یہ ہمارے آقا ہیں, ان کا اخلاق اپناؤ, اسلام کا بول بالا ہو جائے گا. ان کا اخلاق و کردار اپناؤ. قاتلوں کو اللہ کے حبیب ماں فرما رہے ہیں, سمامہ کیا حال ہے؟ 3 جواب دیے سمامہ نے. اگر قتل کرو گے تو بدلے میں قتل کا مستحق ہوں, اور اگر معاف کر دو گے تو احسان کرو گے, اور اگر بدلے میں کچھ لینا چاہتے ہو تو وہ دے دیا جائے گا, بدلے میں چھوڑ بھی دوں گے. تینوں باتیں جو حضور نے فرمایا نہیں. پتا پھر کیا ہوا؟ حضور گھر گئے اور پھر اپنی بیوی سے کہا اگر کچھ کھانے پینے کا ہو تو دو نا, ذرا دو نا. کھانے پینے کا کہاں گیا ہمارا اخلاق؟ کہاں گیا ہمارا کردار؟ کہاں گیا ہمارے صاحب اطوار؟ ہمارے حالات تو ایسے ہم چلیں تو ہماری وجہ سے ہماری بیوی کو تکلیف پہنچ جائے, ہم اگر چلیں تو پڑوسی ہمارا ناراض ہو جائے. کیا ہمارے یہی اخلاق تھے؟ کیا ہمارے یہی کردار تھے؟ کیا ہمارے یہی اعمال تھے؟ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب مسجد میں پہنچ جانا, قرآن پڑھ لینا, سجدہ کر لینا یہ عبادت ہے. بھائیو یہ عبادت تو ضرور ہے, بڑی عبادت ہے یہ, مگر بندوں سے خوشی کے ساتھ ملنا یہ بھی بڑی عبادت ہے. بے شک بے شک. اخلاق و کردار سے ملنا یہ بھی بڑی عبادت ہے, اور صاحب اپنے طور و طریقوں سے مسلمان کو خوش کر دینا یہ بھی بڑی عبادت ہے. کسی کا دل نہ دکھانا یہ بھی بڑی عبادت ہے. سنیے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صاحب گھر گئے, سنبھال لیا تھوڑا سا کھانے کا, اونٹنی کا دودھ لیا. سمامہ لو کھا لو نا, سمامہ کھا لو نا. کھانا کھلایا, پانی پلایا, شربت پلایا, دودھ پلایا. سمامہ نے کھایا جو کچھ کھانا تھا, مگر حضور کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا. دوسرا دن ہوا, پھر حضور نے فرمایا سمامہ کیا حال ہے؟ بولے وہی حال جو کل بتایا تھا, قتل کرو گے تو میں مستحق ہوں, چھوڑ دو گے تو احسان کرو گے, اور اگر بدلے میں کچھ لینا چاہو تو وہ بھی دینے کو میں تیار ہوں. آپ کی مرضی ہے, تینوں کاموں میں سے جو کریں. سمامہ کو دوسرا دن ہوا, پھر میرے آقا نے اپنے گھر کا دودھ اور کھانا کھلایا, اپنے گھر کا دودھ اور کھانا کھلایا. ہمارا آپ کا حال تو ایسا ہے, اگر کسی سے بات بگڑ جائے تو کیا میرے بیٹے کی شادی اس کے بغیر رک جائے گی؟ کیا میری بیٹی کی شادی اس کے بغیر رک جائے گی؟ میں اپنی بہن کو اس کے بغیر شادی کر لوں گا, اور میں اپنے بھائی کی بارات اس کے بغیر لے جاؤں گا. ہم مناتے نہیں ہیں. ذرا میرے نبی کا اخلاق دیکھو. سمامہ ابن اسال قاتل کو منا رہے ہیں, کھانا کھا لو, کھانا کھا لو. حضور کے دسترخوان کا کھانا کھایا, اونٹنی کا دودھ پیا. دوسرا دن ہوا, جب تیسرا دن آیا نا, اور تیسرا دن آیا, پھر سمامہ سے پوچھا کیا حال ہے؟ سمامہ نے وہی 3 جواب دیے, قتل کرو گے تو میں مستحق ہوں. دوسرا جواب, اگر تم احسان کر کے مجھے چھوڑ دو گے تو پھر میں احسان مانوں گا, اور اگر بدلے میں کچھ لینا چاہو گے تو وہ بھی دینے کو تیار ہوں. آج بھی یہی 3 جواب, مگر چہرہ نہیں دیکھا حضور کا. پھر حضور گئے, کھانا لائے, دودھ لائے, سمامہ کو پیش کیا. آج سمامہ نے کھایا حضور کے ہاتھ کا کھانا تو دل کی دنیا بدل گئی, دل کی دنیا بدل گئی. میرے اخلاق و میرے پیغمبر کا اخلاق ایسا میٹھا, ایسا میٹھا کہ صاحب سمامہ بھی مجبور ہو گیا چہرہ اٹھانے پہ, کہ جو روزانہ دشمن کو کھانا دے اسے دیکھو تو صحیح اس کا چہرہ ہے کیسا. ذرا اسے ملاحظہ تو کر لو, اس کی آنکھوں کو دیکھ لو, اس کے رخ زیبا کو دیکھ لو, اس کے رخسار کو دیکھ لو, ان کے چہروں کو دیکھ لو, ذرا ہے کیسا. ذرا چہرہ دیکھا تو صاحب یہی مجبور ہو گئے. صاحب گئے, حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, صحابہ سمامہ کی رسیاں کھول دو, سمامہ کو آزاد کر دو. سمامہ کی رسیاں کھول دو, سمامہ کو آزاد کر دو, سمامہ کی رسیاں کھول دو. احسان مانو مودی صاحب کا کہ جو طلاقوں کا پیراگراف ختم ہوا ہے, نیچے آیا ہے, ورنہ تو تم تو وہ تھے کہ ایک ہی زبان سے اور ایک ہی دفعہ میں جب تک 3 طلاق نہیں دیتے تھے تب تک تمہیں چین نہیں آتا تھا. اپنے گھروں کو اجاڑنے والے تم, اپنے گھروں کو برباد کرنے والے تم, اپنی بیویوں کو پھٹیرو اور صاحب تھپڑوں سے مارنے والے تم, ان کا راتوں کو جینے دھوبر کرنے والے تم, دنوں کے چین و سکون ختم کرنے والے تم, راتوں کی نیند ان کے ختم کرنے والے تم. تم یہ سمجھتے ہو میرے تحت رہتی ہے, میرا کھانا کھاتی ہے. ہاں ہاں تمہارا کھانا کھاتی ہے. کہ حضرت عائشہ نے حضور کا کھانا نہیں کھایا, حضرت سودا نے حضور کا کھانا نہیں کھایا. اگر تم کھلاتے ہو تو احسان کیا کرتے ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے بچے اور بیویوں کو کھانا کھلاتا ہے ہر لقمے کے بدلے اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہر لقمے کے بدلے اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں بیویاں جتنا چاہو مار لو. نہیں, بیویاں مارنے کی چیز نہیں ہے, سینے سے لگانے کی چیز ہے. ذرا سینے سے لگاؤ, دل ٹھنڈا ہوگا, دل ٹھنڈا ہوگا. یہ میں اخلاق و کردار اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے اخلاق ہمارے گھر کے لیے ہی اچھے نہیں ہیں, ہمارے گھر کے لیے ہی اچھے نہیں ہیں.
اگر بیٹا کچھ کہنے لگے پارا ہمارا گرم ہو جاتا، ہم سوچتے ہی نہیں یہ میرے خون سے پیدا ہوا ہے، میرے گھر میں اس نے جنم لیا ہے، اس کی خاطر میں نے دکھوں کو برداشت کیا۔ میاں شادی ہو جائے، شادی کے بعد ذرا سا کچھ کہہ دے تو پرایا ہو جاتا بیٹا، بیگانہ ہو جاتا بیٹا، اس کی بات کو سنا نہیں جاتا، اس کی بات پر توجہ نہیں دی جاتی۔ وہ صاحب کنوارا چور بھی ہے تو باپ اسی کی بات سنے، ڈکیت بھی ہے تو اسی کی بات سنے، اگر زبان گندی ہے تو اسی کی بات سنے، اگر غلط بولتا اسی کی بات سنے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ شادی کرنے کے بعد کوئی گناہ کر لیا بندے نے نہیں، اپنے اخلاق و کردار کو جھانکو۔ اللہ کی عزت کی 100 بار قسم، تم محمد کی طرح اخلاق اپنا لو، اللہ فاطمہ کی طرح بیٹیاں عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو اپنے گھر بار کے حالات بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں یہ جو گناہ، یہ جو ہمیں سزائیں ملتی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اللہ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ ہاں کریں گے اور کہیں گے آپ مولانا نے تقریر اچھی کی، عمل کی باتیں بتائیں، مگر کرنے کو کچھ تیار نہیں ہوں گے۔ چیختے چیختے مولانا چلے گئے قبروں میں، ان کی وفاتیں ہو گئیں۔ بلکہ آج سے تقریباً 1000 صدی میں حضرت داتا گنج بخش لاہور نے کہا تھا، ہم ایسی صدی میں گزر رہے ہیں کہ جس صدی میں جہاں دیکھو اسلام کو مسلمان اپنے پیروں سے کچلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسی صدی میں ہم گزر رہے ہیں۔ اب 1000 سال کے بعد کیا حال ہوگا، اللہ ہی رحم فرمائے ہمارے حال زار پر۔ تو سمامہ پتہ چھوڑ دیا، صحابہ رہا کر دو انہیں، مدینے سے باہر گئے۔ ایک نالا تھا، نالا صاف پانی کا، پاک پانی کا، یہ نالا نہیں جو گندے پانی کا ہوتا، وہ جو صاف پانی کا ایک نالا تھا، اس میں گئے، نہائے دھوئے، کپڑے پہنے، وہ پھر واپس آ گئے۔ پیر جکڑ رہے ہیں، پیر آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ آئے حضور، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ سمامہ آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اب آ نہیں رہے ہیں، اب میرے اللہ نے انہیں میرے قدموں میں بھیجا، آ نہیں رہے ہیں اب وہ۔ اب ذرا دیکھو، سمامہ آئے، آنے کے بعد میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھا۔ پتا کیا کہا تھا سمامہ نے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب تک آپ کا چہرہ دیکھا نہ تھا تو دنیا میں سب سے زیادہ برا آپ کا چہرہ لگتا تھا، مگر آنکھوں نے آپ کا جلوہ دیکھا، میری نگاہیں کہتی ہیں آپ جیسا حسین و جمیل تو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا آپ کے طرح۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے کا چہرہ ہے، یہ پیغمبر خدا کا چہرہ ہے، یہ اللہ کی طرف بلانے والے کا چہرہ ہے، یہ رسولوں کے رسول کا چہرہ ہے، یہ پیغمبروں کے پیغمبر کا چہرہ ہے۔ جس کے آنکھوں میں اتنا جلوہ ہو وہ خدا کا محبوب ہی ہو سکتا ہے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمیں اپنے اخلاق کا تھوڑا سا حصہ عطا فرما دیجئے۔ یا رسول اللہ ہمیں اپنے اخلاق کا تھوڑا سا پرتو عطا فرما دیجئے۔ پتہ جنگ احد میں کیا ہوا؟ کلمہ پڑا صحابی بن گئے حضرت سمامہ ابن اسال، صرف اخلاق کی بنیاد پر۔ اخلاق سے بڑے بڑے دشمن اپنے ہو جاتے ہیں، اخلاق کی بنیاد پر بڑے بڑے دشمن اپنے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر گالی دو گے تو اپنا بیٹا بھی اپنا نہیں رہے گا، اگر بد اخلاقی کرو گے تو اپنا بھی اپنا نہیں رہتا ہے، خوش اخلاقی کرو گے تو دشمن بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے یہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شعر ذرا ملاحظہ فرمائے، رسول اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا، جو جھک رہے تھے خدا کے آگے، جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے، خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا۔ اور عمر تھے غصے میں چور اتنے، چلے تھے آقا کو قتل کرنے۔ عمر تھے غصے میں چور اتنے، چلے تھے آقا کو قتل کرنے۔ سن لیجئے گا، حضرت نے بھی اشعار پڑھے، حضرت عمر فاروق کی شان میں مولانا حسیب الرحمان نے بھی اشعار پڑھے۔ جب 39 مسلمان ہو گئے، مکے میں ایک میٹنگ بیٹھ گئی، ابو لہب ابو جہل بولے بھائی کچھ کرو، اگر یہ ایسے ہی ہوتا رہا تو اپنے آدمی سب ختم ہو جائیں گے، پارٹی لوگ بدل لیں گے، سب ہمارے ادھر محمد کی طرف چلے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کرو۔ ایک میٹنگ بیٹھی، آج بھی بہت میٹنگیں بیٹھتی ہیں، مگر میٹنگ کوئی حضور کے دین کی خاطر نہیں بیٹھتی۔ جب بھی بیٹھتی ہے میٹنگ تو اپنی خاطر، ہمارے ووٹ کیسے بڑھیں گے، ہماری عزت کیسے بڑھے گی، ہمارا اخلاق کیسے بڑھے گا، یہ نہیں، صرف ووٹوں کے لیے ہماری میٹنگیں ہوتی ہیں۔ کاش کہ ہماری میٹنگیں اس لیے ہوتی، یار گاؤں میں دینداری نہیں ہے، لاؤ دینداری کے لیے کوئی ماحول پیدا کر لیا جائے، نہیں ہے اس لیے ہماری میٹنگ ہے۔ سنیے گا، میٹنگ بیٹھ گئی، صاحب کرنا کیا ہے؟ ابو جہل ابو لہب اور بڑے بڑے کافر اکٹھے ہو گئے، بولے کیا کرنا ہے؟ بولے کرنا کیا ہے صاحب، محمد کی گردن کاٹ دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، وہ ختم تو بات ختم، وہ ختم ہو جائیں گے تو بات ہی ختم ہو جائیں گی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ وہ ختم ہونے کے لیے نہیں آئے، وہ تو مرتے ہوئے کو زندہ
عمدہ کرنے آئے ہیں۔ حضرات پتہ کیا ہوا؟ میٹنگ میں بولے کون کرے گا یہ کام؟ تو عمر بولے میں کروں گا، مجھے تلوار دو، میری تلوار ہوگی، ان کا سر ہوگا، ختم کر دوں گا، بات ختم ہو جائے گی۔ اونٹ انعام میں رکھ دیے گئے، اونٹ انعام میں، سرخ اونٹ رکھ دیے گئے انعام میں۔ بولے صاحب چلے، تلوار لے لی، باہر چلے گئے۔ راستے میں حضرت نعیم مل گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ دوستانہ تھا دونوں میں، حضرت نعیم اور عمر فاروق میں دوستانہ۔ بولے کہاں جا رہے ہو؟ دوست آپس میں بے تکلف ہوتے ہیں بہت زیادہ، وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، تو تڑاک دوستوں میں ہوتی رہتی ہے، محبت ہوتا، پیار ہوتا ہے دوستوں کے اندر۔ کہاں جا رہے ہو؟ عمر فاروق چہرہ دیکھ کر کے پڑھ دیا۔ بولے یار تو آج باتیں مت کر مجھ سے، آج میں ہوں گا یا محمد ہوں گے، آج بات مت کر۔ بولے اچھا، جب تیور اچھے نہیں دیکھے تو حضرت نعیم نے کہا ذرا جا کر کے اپنے بہن بہنوئیوں کی تو خبر لو، اپنے بہن بہنوئیوں کی تو خبر۔ بولے کیا مطلب؟ بولے مطلب کچھ نہیں، بہن بہنوئیوں کی خبر لو۔ جا رہے تھے اس راستے پہ، راستہ بدلا، ادھر جانے لگے، موصاب وہاں پہنچے تو بہن قرآن پڑھ رہی ہیں۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ بہن قرآن پڑھ رہی ہیں۔ کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کھول کے دیکھتے ہیں؟ کیا ہم نے قرآن پڑھا؟ ہمارا صاحب ظہر، ہمارا قرآن، خود قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ میرا رب فرماتا فجر میں قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ جب فجر میں قرآن پڑھا جاتا تم اکیلے نہیں ہوتے، فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے یہ موجود، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر میں قرآن پڑھنا فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرات ذرا غور کیجئے گا، فاطمہ قرآن پڑھ رہی ہیں، فاطمہ نام تھا حضرت عمر فاروق کی بہن کا، قرآن پڑھ رہی ہیں۔ میں سن تو لیا کانوں سے قرآن، اور پھر گئے دروازہ کھٹکھٹایا، سمجھ گئے کھٹکھٹانے سے دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئے۔ لیکن آج داخل ہونے کا انداز الگ ہے، الگ ہے، الگ ہے۔ کیا کر رہی تھی؟ کیا کر رہی تھی؟ بہن فاطمہ نے کہا تھا بھائی صاحب ذرا ٹھہرو تو صحیح، بھائی بہنوں کے گھر سینہ تان کے نہیں آتے ہیں، سینہ اچھال کے نہیں آتے ہیں، گردن کھڑی کر کے نہیں آتے ہیں۔ یہ بہنوں کا گھر ہے، تحفہ لے کے آیا جاتا ہے، پھل لے کے آیا جاتا ہے۔ بہنوں کا گھر سینہ صاحب، سینہ ان کی ساری عاجزی کے ساتھ آیا جاتا ہے۔ بھائی بہنوں ہی کے گھر آئے ہو، تمہارے بہنوں ہی کیا کہیں گے، تمہارے بہن کے رشتہ دار کیا کہیں گے، تم اس انداز سے مت آؤ۔ مگر آج عمر ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں۔ بڑی دیر ہو گئی، بڑی دیر ہو گئی۔ کیا پڑھ رہی تھی؟ حضرت فاطمہ نے کہا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی ہوں، تو جو اللہ نے قرآن نازل کیا وہی تو پڑھ رہی تھی، میں وہی قرآن پڑھ رہی تھی، میں وہی قرآن پڑھ رہی تھی۔ اچھا جب اتنا سنا تو تھپڑ مارا، لات ماری، منہ سے مارے، اتنا مارا، اتنا مارا۔ حضرت فاطمہ زمین پر بیٹھ گئی، حضرت فاطمہ بنت خطاب زمین پر بیٹھ گئی، خطاب کی بیٹی عمر کی بہن حضرت فاطمہ زمین پر بیٹھ گئی۔ عمر لاتے مارتے، منہ سے مارتے، تھپڑ مارتے، آنسو نکلے، آنسو ٹپکے، چہرہ لال ہوا، حضرات چوٹیں آئیں، زخم آئے۔ مگر عمر فاروق کی بہن نے کہا تھا بھائی تم یہ سمجھتے ہو ابھی تمہیں اسلام کا نشہ چڑھا نہیں ہے، حضور کی محبت کا آپ نے پیا نہیں ہے، ارے یہ وہ نشہ نہیں ہے، اسے ترشی اتار دے، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کے تو دیکھ، اللہ کی عزت کی صوبہ قسم، کلمے کے سامنے دنیا کی تمام نعمتیں پھیکی نظر آئیں گی، جو بھی کچھ ہے کلمے کا جلوہ نظر آئے گا، کلمے کا کمال نظر آئے گا۔ حضرات ذرا غور کیجئے گا میرے مسلمان بھائیوں، ہم آپ پر کلمے کا کمال ہے ہی نہیں، ہم تو صرف نام کے مسلمان، ہمارا نام عبداللہ، عبد الجبار، عبد الخالق، عبد الستار، عبد الغفار، زید، خالد، ناصر، یہ ہمارے نام مسلمانوں والے نام ہیں، کام ہمارے مسلمان والے نہیں ہیں، کام نہیں ہے ہمارے مسلمان والے۔ آپ کچھ بھی کہو مجھے، میرے جانے کے بعد کچھ کہو، مگر سناؤں گا وہی جو دل پہ چوٹ لگے، آپ کے دل کو تڑپائے، آپ کے دل میں صاف جگہ اٹھے، آپ کے دل میں جوش پیدا ہو، کم سے کم ایک مرتبہ تو آنسو نکل جائے۔ ہو سکتا ہے میرا رب ان آنسوؤں کی لاج رکھ کے ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے، ہو سکتا ہے پروردگار ان آنسوؤں کی وجہ سے ہمارے دل میں جذبہ ایمان پیدا فرما دے۔ ہمارا حال اظہار کیا ہے اللہ رحم فرمائے۔ صاحب مارنے لگے، توڑنے لگے، صاحب حضرت عمر فاروق کی بہن فاطمہ نے ایک ہی کہا تھا جس کو شاعری نے اپنے انداز میں کہا ہے، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ بہن بھائیوں کی لڑائی ہے حضرات، اس لیے نہیں کہ زمین کا بٹوارا ہے، اس لیے نہیں کہ خطے کا بٹوارا ہے، اس لیے نہیں کہ کھیت کا بٹوارا ہے، اس لیے نہیں کہ مکان کا بٹوارا ہے، اس لیے نہیں کہ دکان کا بٹوارا ہے۔ بہن پٹ رہی ہے تو کلمے کے خاطر پٹ رہی ہے، بہن پٹ رہی ہے تو قرآن کے لیے پٹ رہی ہے، بہن چوٹ کھاتی ہے تو اللہ کے لیے چوٹ کھاتی ہے، بہن اگر چوٹ کھا رہی ہے تو حضور کے لیے چوٹ کھاتی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت کرنا ہے تو اپنے اللہ کے لیے محبت کرو، اور اگر کسی سے نفرت کرنا ہے تو اپنے اللہ کے لیے نفرت کرو۔
محبت ہو کسی سے تو خدا کے لیے، نفرت ہو تو خدا کے لیے. ہمارا اپنا کچھ نہ ہو، ہماری اپنی چاہتیں نہ ہوں، ہماری اپنی خواہشیں نہ ہوں. محبت اگر ہم بیٹے سے کریں تو اس لیے کہ میرے خدا نے حکم دیا ہے. ماں باپ سے محبت ہمارے خدا نے حکم دیا ہے. استاد سے محبت ہمارے خدا کا فرمان ہے. پیر سے محبت ہمارے خدا کا فرمان ہے. بڑوں سے محبت ہمارے خدا کا فرمان ہے. اور اگر کسی بے دین سے نفرت ہے تو اس لیے کہ میرے خدا کا فرمان ہے. اگر صاحب یاد رکھو، محبت ہو تو خدا کے لیے، نفرت ہو تو خدا کے لیے. ذرا غور کیجئے گا میرے مسلمان بھائیو، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑی سی آپ کے؟ ایک مرتبہ اور ذرا درود شریف پڑھنا، لا الہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ذرا غور نہیں کر رہے. میں نے کئی مرتبہ یہ تقریر بھی کی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بچایا. ابھی تم سمجھ نہیں رہے ہو، وہ رات کے اندھیروں میں خود بچانے والا میرا خدا ہی تو ہے. سانپ کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے پانی میں بچایا، وہ کوئی اور نہیں میرے پروردگار کی ذات ہے. اگر نار نمرود میں حضرت ابراہیم کو بچایا تو وہ کوئی اور نہیں میرا پروردگار ہے. چھری کے نیچے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بچانے والا میرا پروردگار ہے. اور مقام بدر میں سات تلواروں کی جھنکار میں رسول اللہ کو بچانے والا کوئی اور نہیں میرا پروردگار ہے. اگر تم اپنے پروردگار کے آگے آ جاؤ گے، ہو سکتا ہے کینسر ہو مگر اللہ زندگی عطا فرما دے، ہو سکتا ہے ٹی وی ہو اللہ زندگی عطا فرما دے. اس لیے کہ جو پروردگار کا ہو جاتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے، اللہ اس پر کرم فرماتا ہے، اللہ اسے برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ اسے رحمتیں عطا فرماتا ہے. دل کے کانوں سے سنیے گا تقریروں کو. اور یہ میں اپنی تقریر کو نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی بھی آئیں دلوں کے کانوں سے سنا کرو اور دل کے کانوں سے سمجھنے کی کوشش کیا کرو. جو اچھی بات لگ جائے اسے نیک اور صاحب اپنے عمل میں لانے کی کوشش کیا کرو. پٹ رہی ہیں بہن حضرت فاطمہ، بڑی دیر ہو گئی. میاں صاحب اس کا بھائی کے دل میں بہن کی محبت کا جذبہ موجزن ہوا اور صاحب ایک شعلہ اٹھا، آخر بہن تو میری ہے، میں نے دوسرے کے لیے اپنی بہن کو کیوں مارا؟ میں نے صاحب ابو جہل کے کہنے میں اپنی بہن کو کیوں پیٹ دیا؟ میں نے ابو لہب کے کہنے میں آ کر اپنے گھر کی ایک صاحب بندی کو کیوں پیٹ دیا؟ دل میں جوش آیا، اپنا مارتا تو ٹھنڈ میں ڈالتا ہے، چھاؤں میں ڈالتا ہے. حضرت عمر فاروق صاحب کہنے لگے اچھا مجھے بھی سناؤ پھر تم کیا پڑھ رہی تھی. ذرا غور کیجیے گا اور اس کیفیت پر ذرا تھوڑا سا لطف لیجئے گا اور صاحب مزے میں آ جائیے گا. صاحب یہ پٹنے کے بعد بھی صاحب آنچل تھاما تو کچھ نہیں. اگر قرآن سنانے کے لیے کہتے ہو تو زخم کھا کر قرآن تمہاری بہن سنائے گی. اگر قرآن سنانے کے لیے کہتے ہو چوٹ کھانے کے بعد بھی بہن سنائے گی. اب وہ بات نہیں ہے کہ بہن بھائیوں میں بات چیت بند، بول چال بند. اب میں تجھ سے نہ بولوں، تو مجھ سے نہ بول. تو نے مجھے مارا، تو جا میرا کس کا بھیا، تو کیسا بھائی صاحب ہے، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں کہا تھا فاطمہ نے. اگر بھائی ہو قرآن سننا چاہتے ہو تو پٹ کے بھی بہن فاطمہ قرآن سنائے گی تمہیں. صاحب لہو لہان ہو کے بھی قرآن سنائے گی تمہیں. اچھا حضرات محترم، کسی شاعر نے کچھ اپنے انداز میں اس طرح سے کہا ہے، یہی صاحب یہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا دل عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے بہن سنا کیا سنا رہی تھی؟ کہا بھائی صاحب ذرا سنبھال کے بیٹھو، یہ قرآن ہے، اسے بے ادبی سے نہیں سنا جاتا، اسے بے توجہی سے نہیں سنا جاتا. اس میں تو ہماری جانیں قربان، ہمارے بچے قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہمارا معاشرہ قربان. یہ قرآن بڑی پاکیزہ کتاب ہے. اگر اندھیروں میں پڑھ دو تو اللہ اجالے عطا فرما دے، نوروں پہ پڑھ دو تو اللہ سکون عطا فرما دے. اگر روح نہ نکل رہی ہو سورہ یاسین کی تلاوت کر دو، اللہ آسانی سے روح نکال دیتا ہے. ذرا غور تو کیجئے گا. صاحب قرآن پڑھا، قرآن کے وہ تختے، قرآن کے وہ پنے جو اس صورت میں اس شکل میں لکھے ہوئے تھے. بہن لائی فاطمہ، قرآن سامنے رکھا، جو بھی اس زمانے میں اونٹ کی ہڈیوں پر، پتوں پر، صاحب چمڑے پر لکھا ہوا تھا. بہن نے جب قرآن پڑھا تو آہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. حضرت عمر نے یہ قرآن سنا، آنسو ٹپ 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 گرنے لگے، آنسو گرنے لگے اور صاحب نگاہیں اٹھا کر کے دیکھا، فاطمہ کے چہرے کو دیکھا اور ارشاد فرمایا اے میری بہن فاطمہ، جب قرآن تو اتنا اچھا پڑھتی ہے تو مکے کا امام کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہوگا. وہ رسولوں کا رسول، وہ پیغمبروں کا پیغمبر کتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہوگا. حضرت فاطمہ قرآن پڑھتی چلی جاتی ہے، عمر فاروق کے کفر چھٹتا چلا جاتا ہے. دل کا اندھیرا چھٹا اور دل کے بادل ختم ہوئے حضرات، اور آنسو ٹپ ٹپ گرے اور کہنے لگی بھائی کہنے لگے بہن سے اب تم قرآن چھوڑو، اب مت پڑھو قرآن سمجھو. اب میرا دل گواہی دیتا ہے یہ قرآن کسی بندے کا
کلام نہیں، پروردگار کا کلام ہے، یہ خالق ارض و سماوات کا کلام ہے، میرا رب العالمین کا کلام ہے۔ حضرات اب دل کی دنیا بدلی، اب تک آ رہے تھے تو غصے میں چور تھے، پیشانی پہ صاحب غصے کے آثار نمودار تھے، آنکھوں میں سرخ ڈورے کھچ رہے تھے، پیروں میں صاحب پیروں کے اندر طاقت تھی، آج یہ وہ رہے گا کہ میں رہوں گا، وہ رہے گا کہ میں رہوں گا۔ لیکن فاطمہ اپنی بہنوئی کے گھر سے، اپنی بہن کے گھر سے جب دربار نبی کی طرف جا رہے ہیں تو اب پیر ہے کہ اٹھتے نہیں، اب زمین کو بھی چوٹ نہیں لگتی، نرمی کے ساتھ پیدل پڑ رہے ہیں، چپلوں کی آواز نہیں آ رہی ہے، آہستہ آہستہ قدم پڑ رہے ہیں، نگاہیں جھکا جھکا کر کے چل رہے ہیں، تلوار نیام میں پہنچ چکی ہے، عمر فاروق ندامت و شرم سے آنسو بہا رہے ہیں۔ راستہ چلتے چلتے حضرت حمزہ نے دیکھا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، حضور نے فرمایا اے حمزہ آنے دو، رات ہی تو میں نے اپنے پروردگار سے عمر کو مانگا تھا، عمر کو مانگا تھا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا تقدیر کو بھی پلٹ دیتی ہے، دعا ایسی ہو کہ پروردگار عالم نے حضرات محترم حبیب اللہ کی دعا کو قبول فرمایا، ارشاد فرمایا، عمر خود نہیں آیا، راتوں کو گڑ گڑا کر عمر کو اللہ سے مانگا ہے، اپنے پروردگار سے دعا کر کر کے مانگا ہے۔ اللہ کرے یہ میری تقریر آپ کے دماغ میں اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے، ہم قرآن سے پیار کرنے والے بن جائیں۔ بھائیو میں مانتا ہوں آپ کو قرآن نہیں آتا پڑھنا، ہو سکتا ہے ہم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جب ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا، ہمارے 70 سال کے بزرگ، 50 سال کے بزرگ، ہمارے 30 سال کے نوجوان، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، ہو سکتا ہے اس نے کہ ہم نے زمانہ پیچھے بڑی غربت کا دیکھا تھا، پڑھنے کی طرف ہماری توجہ نہیں دی۔ مگر ہاتھ جوڑ کے تو کہتا ہوں تمہارا 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا تو کوئی بچہ ہوگا، وہ امام صاحب پر پڑھتا ہوگا، کم سے کم کسی دن بعد مغرب بٹھاؤ اپنے گھر میں، بیٹے سنا مجھے میرے نبی کا ترانہ سنا، بتا بیٹے مجھ سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، کم سے کم خدا کا قرآن سنا دے۔ اپنے گھروں میں بچوں کو بٹھاؤ، محفلیں جماؤ، اپنے بچوں کو سب ایک ساتھ بٹھاؤ، بیوی بھی بیٹھی ہو، بچے بھی بیٹھے ہوں، بیٹیاں بیٹھی ہوں، ماں باپ بیٹھے ہوں، بہن بھائی بیٹھے ہوں، اور ایک 7 سال کا بچہ جو امام صاحب پر پڑھ رہا ہے اسے کھڑا کر دو یا اسے بٹھا دو، قرآن کا پارا جو بھی وہ پڑھتا ہے اس کے سامنے رکھ دو، بولے بیٹا سنا قرآن، سنا۔ وہ ننھی زبان سے جب قرآن سنائے گا میرا دل گواہی دیتا ہے اللہ رحمتوں کو نازل فرما دے گا، اللہ برکتوں کو اتار دے گا، اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما دے گا۔ بدلو اپنے آپ کو، بدلو اپنے آپ کو، اپنا طریقہ بدلو۔ حضرات محترم کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے قرآن سے بے توانائی بے توجہی کر لی، ہم نہیں جانتے قرآن کسے کہتے ہیں، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں قرآن خوانی گھر میں ہونی ہے، لاؤ امام صاحب کو بچوں کو بلا کر چند بچے آئیں گے قرآن پڑھ دیں گے۔ بھائیو یہ قرآن کا حق ادا نہیں کیا، یہ قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ قرآن خوانیوں کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن خوانیوں کے لیے نہیں آیا تھا۔ نکلو اس دنیا کے کلچر سے، آؤ اسلام کے کلچر میں، آؤ دین کے طریقے پر۔ حضرات سنو حضرات، ایک آیت سنانے کے لیے صحابہ نے چوٹیں کھائی ہیں، ایک آیت کے لیے صحابہ نے زخم کھائے ہیں، قرآن پہ پابندی لگی، ہم قرآن نہ پڑھنے دیں گے، مکے میں پابندی لگی، حضرت ابو بکر کے مکان پہ پابندی، مکانوں پہ پابندی، قرآن نہیں پڑھنے دیں گے، قرآن نہیں پڑھنے دیں گے۔ مگر عمر نے قرآن خانے کعبہ کے صحن میں پڑھ کے دکھایا، مسجد حرام میں پڑھ کے دکھایا، گلیوں میں پڑھ کے دکھایا، اپنے گھر کے صحن میں پڑھ کے دکھایا۔ کافر کہتے تھے روکو قرآن کو، روکو قرآن کو، جو بچہ بھی سنتا ہے وہ انہی کے گیت گاتا ہے۔ ارے تمہیں پتہ کیا ہے قرآن کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن اس پاوتر اور اس عظمت والی کتاب کا نام ہے جس کی وجہ سے مکے کے گھروں میں انقلاب پیدا ہوا تھا، کافروں کا سینہ چھلنی ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے گھر بار میں ایک انقلاب پیدا ہوا، اور قرآن سن کے کہا تھا یہ لایا ہوا قرآن کسی اور کا نہیں ہے، پڑھتا محمد ہے مگر قرآن خدا کا ہے، قرآن رب العالمین کا ہے۔ ہم نہیں پڑھتے قرآن، کتنے ہم قرآن سے بیگانے ہو گئے، کتنے لاپرواہ ہو گئے۔ اللہ کرے قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے، پروردگار عالم ہمیں قرآن سے پیار اور محبت عطا فرما دے۔ کلمہ شریف پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11:30 بجے تک میں آپ کے درمیان رہوں گا، 14 منٹ باقی ہیں۔ ایک مرتبہ اور ذرا درود شریف پڑھیں لا الہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا
محمد و بارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو شاعر نے کہا رسول اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا، جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے، کاش کہ یہ اخلاق ہمارا بھی ہو جائے، جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا۔ عمر تھے غصے میں چور اتنے چلے تھے آقا کو قتل کرنے، نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا، نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ ہم بھی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے ظاہری پردہ ہی تو فرمایا ہے، مگر ہم نے سنا ہے آپ مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا فرماتے ہیں۔ یا رسول اللہ کبھی تو خواب میں آ جائیے اور گنہگاروں کو اپنے دیدار سے مشرف فرما دیجئے۔ یا رسول اللہ رات کی تنہائیاں ہوں، صبح صادق کا وقت ہو، نماز تہجد کا ٹائم ہو، سب کی آنکھیں لگی ہوں، یا رسول اللہ کبھی تو اجالا ہو جائے۔ آپ بے قصوں کے کس ہیں، آپ بے بسوں کے بس ہیں، آپ دکھتے دلوں کا سہارا ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا، یتیموں کا سہارا، ماواؤں کا سہارا، ملجاؤں کا سہارا، آپ سب کچھ ہیں۔ میری دنیا آپ ہیں، میرا دین آپ ہیں، میری سمجھ آپ ہیں، میری عقل آپ ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کیا نہیں ہے؟ خدا کے بعد جو مرتبہ آپ کا ہے کسی کا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے بکریاں چرائی تو محبت کے گیت گائے۔ یا رسول اللہ آپ نے جنگلوں کو آباد فرمایا، جدھر سے گزر جاتے پتھر بھی سلام پڑھتے۔ یا رسول اللہ آپ تو اگر سمندر کے کنارے چلے جاتے تو پانی اپنی محبتوں کو سیراب کر لیتا۔ یا رسول اللہ آپ نے کس کو سہارا نہیں دیا؟ دکھتے دلوں کا سہارا آپ ہیں۔ یا رسول اللہ مرہم لگائیے، کبھی تو خواب میں آ جائیے اور اس بڑی دنیا سے ہمارے دل کو کھینچ کر کے اپنے خدا کی طرف لگا دیجئے، جنت کا راستہ بتا دیجئے۔ کبھی تو کرم فرمائیے، مانگو اپنے خدا سے، اپنے محبوب کو، اپنے پیارے کو مانگو، اپنے حبیب کو مانگو، وہ کرم فرماتے ہیں اور آج بھی لوگوں کے سینوں کو ٹھنڈا فرما دیتے ہیں۔ ذرا حضور کے نام پہ ذرا درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمہ شریف بھی پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کسے سنائیں جا کر کے کہانیاں، کسے بتائیں جا کر کے باتیں، کسے سنائیں محبت کی داستانیں، کسے سنائیں اپنے خدا کا پیغام؟ کوئی سننے کو تیار نہیں، سب اپنے کام میں مگن ہیں۔ حضرات ہمارا حال تو یہ ہے، اذانیں ہوتی رہے ہمارے کانوں پہ جو نہیں رینگتی، نمازیں ہوتی رہی ہم تو کہتے ہی لگاتے رہے، قرآن پڑھا جاتا رہا ہم تو فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر کے غیبتیں کرتے رہے، ہماری بیٹھکیں غیبتوں سے آباد رہی۔ ہمارا حال برا ہے، نماز مسجدیں ہماری سونی پڑی ہے، کلر خوبصورت ہوا، رنگ اچھا ہوا، مگر نمازی نہیں ہے، سجدہ کرنے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھو مسجدوں کی آبادی رنگ و روغن سے نہیں ہے بلکہ نمازیوں کے سجدوں سے آبادی ہے۔ حضرات مسجد ٹوٹی ہوئی ہو، چھپر پڑا ہوا ہو، نیچے فرش نہ ہو، صحیح سے گھنٹہ نہ ہو، رنگ و روغن نہ ہو، دیواریں خستہ ہو، مگر سجدہ کرنے والا ابو بکر ہو تو مزہ آ جاتا ہے۔ عمر جیسا صاحب شوقین ہو تو 60 ٹوٹے چھپر میں بھی اللہ عبادتوں کا مزہ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ مسجد نبوی جہاں چھپر پھٹا ہوا، دیواریں ٹوٹی ہوئی، بارش آتی، پانی آتا، دھوپ آتی، ریت کی زمین صاحب، کنکر والی زمین، لیکن جب سجدہ کیا جاتا تو کنکروں پہ سجدہ کیا جاتا، مگر پیشانی کہتی یہ اس کنکر کی زمین پہ نہیں بلکہ تو جنت کی زمین پہ سجدہ کر رہا ہے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آئیے دنیا کے کلچر سے باہر اپنے حبیب اللہ اور اپنے اللہ تعالیٰ کے صاحب اطاعت و فرما برداری میں آ جائیے گا اور ذرا تڑپ کر کہیے گا سبحان اللہ، اور مچل کے بولیے گا یا رسول اللہ۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرات ہمارا آج 40واں ہے، ہم 40ویں میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہے کہ ہمارے ہاں 40ویں میں روٹی جاتی ہے 40 دن تک، فاتحہ لگاؤ پہنچاؤ روٹی، فاتحہ لگاؤ پہنچاؤ روٹی، فاتحہ لگاؤ پہنچاؤ پوٹی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان فاتحوں سے کیا قبر کا عذاب ٹل سکتا ہے؟ تم نے غلط سمجھا، بھی تم نے غلط سمجھا۔ حضرات اگر ان روٹیوں سے، اقساط ان فاتحہ سے اگر عذاب ٹلتا تو پھر میں کہنا چاہوں گا میرے پیغمبر سجدے میں نہیں روتے، پہاڑوں کی کھو میں نہیں روتے، میرے آقا غار ثور میں نہیں روتے، صاحب بدر کے میدان میں میرے آقا کا آنسو نہیں نکلتے۔ انہوں نے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرات سنیے گا، ہمارا اپنا حال تو یہ ہے 40ویں تک روٹیاں جاتی ہیں، کیا پسند تھا حلوہ بولے حلوہ بھی بھیجو، کیا پسند تھا آلو گوشت بولے آلو گوشت بھی بھیجو، کیا پسند تھا بولے فلاں پسند تھا۔ ہم ان کی پسند کی چیزیں بھیجتے ہیں، کاش کہ ہم نے جب تک زندہ تھے ان کے پسند کی چیزیں بنائی ہوتی، کاش کہ ہم نے ان کے سامنے حلوہ
بنایا ہوتا, کاش کہ ہم نے ان کے سامنے مچھلیاں بنائی ہوتی. اب جب انتقال ہو گیا دنیا کو دکھانے کے لیے, بولے کس کا ٹفن ہے, فلاں کے گھر سے ٹفن جا رہا ہے, فلاں کے گھر سے کھانا جا رہا ہے. حال یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو کھانا نہ دے سکے, اپنے بھائیوں کو کھانا نہ دے سکے. اگر اتنا سا مکان ہو, ایک بھائی ادھر رہتا ہو, ایک بھائی ادھر رہتا ہو, تو بیچ میں دیوار کھنچ جاتی ہے ذرا سی بات پر, تیرا صحن الگ میرا صحن الگ. اگر بھابھی جھاڑو دے تو اپنے صحن سے ایک بھی جھاڑو ادھر کو نہ لگائے. اب کہاں گئی تمہاری وہ حالت, اب کہاں گئی تمہاری شرم و حیا. تم تو 40ویں تک روٹیاں بیچتے ہو, ان کے نام کے گیت گاتے ہو, جانے والا ایسا جانے والا ایسا. بھائی ہے تو بھائی کہتا ہے, بھابیاں چرچے کرتی ہیں دیور ایسا تھا, ہمارے جیٹ ایسے تھے, ہمارے گھر والے ایسے تھے. میں کہنا چاہتا ہوں اب چرچا کرنے سے فائدہ کیا, تم نے دیوار تو تم نے ہی کھینچی تھی, صاحب جھاڑویں تم نے ہی تو بانٹ لی تھی. یہ حال کیا ہوا ہے میرے مسلمان بھائیوں, سنیے گا دل کے کانوں سے. اللہ اپنا رحم اپنا کرم فرمائے. بھائیوں کی محبت ختم, صاحب بہن بھائیوں کی محبت ختم, پیار ختم, الفت ختم, صاحب فضل و کرم ختم. اب کچھ نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر. ہم تو دنیا کے لیے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دیں, اگر مین ٹیڑھی ہو جائے تو بھائی کے پھاپڑا مار دیں, اگر ہلکا سا ہماری مین کٹ جائے ہم اپنے بھائی کا کھانا چھین لیں, ہم اپنے بھائی کے آگے سے دسترخوان ہٹا دیں. ہمارا اپنا حال یہ ہے, ایک ایک انچ زمین کے لیے ہم نے موتیں کی ہیں, ہم نے قتل کیے ہیں, ایک ایک انچ زمین کے لیے ہم نے اپنے بھائیوں کا خون کیا ہے. ہم نے شکایتیں کی ہے کہ یہی بھائی بندی ہے, کہ یہی بھائی بندی ہے. سنیے گا دل سے حضرات محترم, 40ویں تک کھانا جاتا, آخری بات عرض کر رہا ہوں, 40ویں تک کھانا جاتا ہے. ایک خاتون کے یہاں ایک شوہر کا انتقال ہوا, مگر اس کے پاس کھانا نہیں, وہ کھانا نہیں بھیجتی. عورتوں نے تانے دیے, بولے صاحب کیسی بدتمیز عورت ہے, اسے تمیز نہیں. رواج یہ ہے کھانا جاتا ہے مگر وہ اپنے شوہر کے نام کا کھانا نہیں بھیجتی. کیسی بیوی ہے, کھانا کیوں نہیں بھیجتی؟ عورت کے کانوں سے سنیے گا حضرات. جب یہ تھا ایک عورت ایک خاتون گئی اور صاحب گھر میں شکایت کرنے کے لیے جاتی ہے, تو کھانا کیوں نہیں بھیجتی؟ تو دیکھتی کیا ہے, شام کا وقت ہے, مغرب کے بعد کا ٹائم ہے, دسترخوان لگا ہے, دسترخوان پر روٹیاں رکھی ہیں, اس کے 3 بچے اور ایک خود ہے, 4 بندوں کا ہے. شوہر کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے لیکن روٹیاں بھی 4 ہے, اور حضرات گنٹھی رکھی ہے, وہاں پر پیاز رکھی ہے اور ہری مرچیں رکھی ہیں. حضرات کہنے لگی باتوں باتوں میں, تو کھانا نہیں بھیجتی, کھانا نہیں بھیجتی, سب لوگوں کے گھر سے کھانا جاتا ہے, تو کھانا نہیں بھیجتی. اس نے کہا تھا ہاتھ جوڑ کر کے, بتا میری بہن, یہ جو 4 روٹیاں تیرے سامنے رکھی ہیں, یہ صاحب ہری مرچ اور پیاز رکھی ہوئی ہے, یہ بتا اگر پیاز سے روٹی بھیجوں تو میری عزتوں کا جنازہ نکلے گا, ہری مرچوں سے کھانا بھیجوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور یہ 4 روٹی ہیں, میرے 3 بچے, ایک میں خود ہوں, ایک میں سب میں بانٹ دیتی ہوں. میری بیٹی ایک کھائے, میرا بیٹا ایک کھائے, میرا بیٹا دوسرا ایک کھائے, ایک میں کھاتی ہوں. تمہیں کیا پتا 4 روٹیوں سے کیسے گزارا کیا جاتا ہے, پیٹ نہیں بھرتا. صاحب ایک ایک روٹی کھا کر پانی پی لیا جاتا ہے. ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہوں گا, اور 11ویں کے دیگے بنانے والوں, اور کھچڑا بنانے والوں, امام حسین کا شربت بنانے والوں, امام حسین کا حلیم بنانے والوں, امام حسین کے نام پر بریانی کی دیگے لٹانے والوں, امام حسین کے نام پر ٹافیے ٹوپے اور صاحب تم طرح طرح کی چیزوں کی خیرات کرنے والوں, کبھی تمہارے بریانیوں کی دیگے کسی غریب کا بھی سہارا بنی ہے کیا؟ تم نے اپنے غریب کو بھی کھلایا ہے؟ تمہارا اپنا حال تو یہ ہوتا ہے, برا مت مانیے گا, اپنا حال تو یہ ہوتا ہے, شادی ہو, شادی کے وقت میں صاحب ایک آدمی نظر رکھتا ہے, کون آیا بغیر دعوت کے, کون آیا بغیر دعوت کے. ایک بچہ آتا ہے, بولے بغیر دعوت کا ہے, بغیر دعوت کا ہے. ہاتھ جوڑ کر کے کہنا چاہوں گا, کیا بغیر دعوت کا امیر کا بچہ آئے گا, مالدار کا بچہ آئے گا, کسی دولت مند کا بچہ آئے گا؟ نہیں, وہ تو دعوتوں میں آ جائیں تو بڑی بات ہے, انہیں دعوتوں میں آنے کی بھی فرصت نہیں ہے. کسی غریب کا بیٹا ہوگا, اس نے پیالے میں سالہ نہیں لوٹا تھا, مگر کسی بندے گیا اور اٹھا دیا کان پکڑ کے, جاتا کیوں نہیں, جاتا کیوں نہیں, بغیر دعوت کے آیا. ارے میں کہنے لگا, حضور فرماتے ہیں سب سے برا کھانا ولیمے کا وہ ہے جس میں غریبوں کو نہیں کھلایا جاتا. میں کہنا چاہوں گا صاحب ولیمے کی دعوت ہو, تمہارا دسترخوان سجا ہو, مفتی صاحب آ جائیں ابھی بٹھا دو, ایم پی صاحب آ جائیں ابھی بٹھا دو, ایم ایل اے صاحب آ جائیں ابھی بٹھا دو, چودھری صاحب آ جائیں ابھی بٹھا دو, سیٹھ صاحب آ جائیں ابھی بٹھا دو, مالدار صاحب آ جائیں ابھی بٹھا دو, گاؤں کے ذمہ دار آ جائیں ابھی بٹھا دو. حضرت آپ یہاں بیٹھیے گا, ابھی محفل لگے گی, ایسے بچوں کی محفل لگے گی جن کی مائیں اپنے شوہروں سے صاحب بے سہارا ہو چکی ہیں. یتیم بچوں کی محفل لگے گی, بے سہاروں کی محفل لگے گی, یہاں محفل جو لگے گی اب غریبوں کی محفل لگے گی. پہلے یہ کھانا کھائیں گے, بعد میں مولانا کو کھانا ملے گا. پہلے یہ
یتیم بچہ کھانا کھائے گا، بعد میں ایک صاحب مالدار کو کھانا ملے گا، کہو گے کیا ملے گا؟ عباس رضا پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہے اگر غریب کے بیٹے نے ہنستے مسکراتے یتیم بچے نے بے سہارا بچے نے ہمارے کھانے میں بیٹھ کر دسترخوان پہ کھانا کھایا، اللہ کی عزت کی 100 بار قسم کھانا کم ہوگا، اللہ اس کی برکتوں سے کھانے میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ اس کی وجہ سے کھانوں میں رحمتیں عطا فرما دے گا۔ حضرات محترم نکلو دنیا کے کلچر سے، اللہ کریم ہمیں آپ کو سب کو اپنے حضور کا سچا امتی، سچا پیغام اور سچا غلام بنائے۔ کلمہ شریف پڑھ لا، 4 منٹ رہ گئے، بات ختم کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف بھی پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات بات آخری کہہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو عورتوں کو سہارا ملا، بیٹیوں کو زندگی ملی، اور صاحب زندہ دفن ہونے والی بیٹیاں ہنسنے مسکرانے لگیں۔ آپ نے واقعات بہت سنے ہیں، میں واقعہ نہیں سناتا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے آیت مبارکہ حضور کی شان میں پڑھی تھی اور حضور کے لیے احسان کی بات کہی تھی، مگر میں اس ٹاپک پہ پھر بات کروں گا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، سنیے گا میرے مسلمان بھائیوں۔ ایک موقع سے مدینہ شریف ہے اور حضور کہیں تشریف لے گئے ہیں، گھر پہ موجود نہیں ہیں۔ ایک صحابیہ آئیں، ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اور وہ صحابیہ لے کر کے حضور کے گھر بار میں آئیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ گھر میں موجود ہیں۔ حضرات گھر میں موجود ہیں، حضرت وہ صحابیاں آئیں اور حضرت عائشہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کرتے کرتے ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم چائے پیش کرتے ہیں، ہم پانی پیش کرتے ہیں۔ عرب کا کلچر یہ تھا کہ چائے پیش نہیں کی جاتی تھی، کھجوروں سے مہمان نوازی کی جاتی تھی۔ ہر زمانے ہر علاقے کا ایک کلچر، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس 2 ہی کھجوریں ہوں گی، حضرات 2 کھجوریں اس بہن کو دے دیں۔ 2 کھجوریں، حالانکہ آدمی تھے 3، 2 بیٹیاں 1 عورت تھی، تو کھجوریں 3 دینا چاہیے تھیں تاکہ ایک کم سے کم 3 لے لیں۔ مگر میں کہتا ہوں عائشہ کے پاس اگر 3 کھجوریں ہوتی تو عائشہ بڑی خوشی کے ساتھ میں آپ تینوں مہمانوں کو عطا فرما دیتی، اس لیے کہ یہ گھرانہ کنجوسوں کا گھرانہ نہیں، سخیوں کا گھرانہ ہے۔ یہ گھرانہ وہ جو خود نہیں کھاتے، یہاں تو دوسروں کو کھلایا جاتا ہے، خود نہیں پیتے دوسروں کو پلایا جاتا ہے، مال لٹایا جاتا ہے، صدقہ کیا جاتا ہے، خیراتیں کی جاتی ہیں۔ مگر 2 ہی کھجوریں دینے کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ کے پاس تیسری کھجور نہیں ہوگی۔ 2 کھجوریں دی، ان خاتون نے صاحب کھجور کے ٹکڑے کیے، ایک اپنی بیٹی کو دیا، ایک ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا، اور ابھی ہاتھ میں تیسری کھجور رکھی تھی، ایک کھجور دوسری اپنے ہاتھ میں رکھی تھی۔ حضرات ابھی صاحب وہ کیا کچھ خیال ہی آ رہے تھے دل میں کہ دونوں بیٹیوں نے کھجور کے 2 ٹکڑے کھا لیے۔ ایک بیٹی نے ہاتھ بڑھا دیا، امی یہ کھجور کا ٹکڑا ہمیں دے دو، امی ہمیں دے دو، سنیے گا غور سے، امی ہمیں دے دو، امی یہ کھجور کا ٹکڑا۔ ماں نے پھر کھجور کے 2 حصے کیے، 2 ٹکڑے بنائے، ایک حصہ اسے عطا کر دیا، ایک اسے عطا کر دیا، خود نہیں کھایا۔ ماؤں کی محبت تمہیں کیا پتا ہے حضرات، باپوں کا پیار تمہیں کیا پتا ہے حضرات محترم۔ میں بات لمبی ہو جائے گی، سنانا نہیں چاہتا صاحب۔ 2 کھجوریں ملی، دونوں کھجوروں کو 2 دفعہ میں ایک ٹکڑا کر کے ماں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو عطا کر دیے۔ جس دور میں بچیوں کو مارا جا رہا تھا، اس دور میں صحابیہ اپنی بیٹیوں سے پیار کرتی نظر آ رہی تھی۔ یہ کسی اور کا فیضان نہیں، میرے پیغمبر کا فیضان تھا، یہ میرے رسول کا فیضان تھا۔ 2 ٹکڑے کر کے دیے صاحب، وہ بات چیت کر کے اپنے گھر بار میں چلی گئیں، اپنے دربار میں چلی گئیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عائشہ نے وہ واقعہ بھی سنا دیا، یا رسول اللہ ایک خاتون آئی تھی، میں نے 2 کھجوریں دی اور دونوں کھجوروں کو انہوں نے بیٹیوں کو عطا فرما دیا، خود نہیں کھایا۔ میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک ٹائم وہ بھی تھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے گردنیں دبا دیتے تھے، سانس نہیں آنے دیتے تھے، ان کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا، انہیں کھانا اور پانی ان کے آگے سے چھین لیا جاتا تھا، ان کے آگے سے دسترخوان چھین لیا جاتا تھا۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا، ان کے آگے کھانے کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ یا اللہ تیرا کرم ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے بیٹیوں کو عزت عطا فرما دی ہے۔ اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے بیٹیوں کے لیے لوگوں کے سینوں کو چوڑا فرما دیا ہے۔
ہے. حضور آئے, حضرت عائشہ نے واقعہ ذکر کیا. حضور فرماتے غور سے سنیے گا, حضور فرماتے سنو عائشہ, جس خاتون نے 2 کھجوریں ایک ایک بانٹ دی اور صاحب خود نہیں کھایا اور بغیر کھائے اپنے گھر کو چلی گئی, سن لے عائشہ, اللہ نے اسے جہنم سے آزاد فرما دیا, اللہ نے اسے جہنم سے رہا فرما دیا. ہمیں سمجھ میں آ گئی بات. اگر بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو اللہ جنت کے پروانے اور جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے, اللہ جنت کا راستہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ کریم ہمیں آپ کو سب کو اپنے محبوب کا سچا امتی بنائے, حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے بڑی دیر کافی باتیں عرض کر دیں اور میں نے بڑے دل کے ساتھ میں آپ کو محبت اور آپ کو پیار کے ساتھ سنایا ہے. پروردگار عالم ہمیں آپ کو سب کو نماز روزے کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کا ماحول, اپنے پڑوسیوں اور اپنے نوکروں اور اپنے ماتحتوں, اپنے ساتھ رہنے والوں کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم میری کم علمی کی بنیاد پر کوئی بات غلط نکل گئی ہو, آپ تمام حضرات کے سامنے توبہ کرتا ہوں. اللہ کریم اپنے حبیب کریم کے صدقے میں معاف فرمائے. کلمہ شریف پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات کہہ کر کے ختم کر رہا ہوں. بھائیو دیکھو, نیکیاں کرو, نیکیوں کے علاوہ ہمیں کہیں بھی سکون نہیں ملے گا. نیکیوں میں سکون ہے. غریب ہوگے, کپڑے پھٹے ہوں گے, ٹوپی پھٹی ہوگی, چپل ٹوٹے ہوئے ہوں گے, مگر سجدہ کرنے میں سکون ہی الگ آئے گا. نیکی کرنیوں میں دل ہی الگ لگے گا. بہت دولت ہو, پیسہ ہو, عزت ہو, نیکیاں نہ ہو تو مرتے وقت ہر بندے کو یاد آتا ہے کاش کہ میں نے کچھ کر لیا ہوتا, کاش کہ کچھ کر لیا ہوتا. ان 2 شعروں پر اپنی تقریر ختم کر رہے ہیں. دونوں جہاں میں تمہیں مطلوب گر آرام ہے, دونوں جہاں میں تمہیں مطلوب گر آرام ہے. ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. اور نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے, نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے, تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.